سفر کے مہینے سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ عام طور پر جو ہے سفر کے مہینے کے متعلق یہ عقیدہ جو ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ غلط عقائد جو ہے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں۔ دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا کرتے تھے، اور عرب کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی نحوست والی بات نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسومات پھیلی ہوئی تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ تو یہ ایک توہم پرستی ہے، چونکہ سب مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی مہینے کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس مہینے کے اندر نحوست والا جو ہے مہینہ اس کو سمجھنا، یا جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی تقریب نہ کرنا، کوئی شادی نہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے اس مہینے میں کوئی تقریب یا شادی کی تو وہ ناکام ہو جائے گی، تو لہذا یہ سب غلط عقائد ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے کتاب کے حوالے سے ہی جو ہے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک توہم پرستی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے توہم کی جو ہے وہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے، اس کی تعریف آ جائے کہ توہم کس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اور اپنے ذہن میں اس کے وجود کا، اور جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اور اپنے ذہن میں اس کی کسی خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا، یہ توہم ہے۔ جیسے چڑیلوں کا، بھوت کا اعتقاد رکھنا، تو یہی توہم پرستی کہلاتی ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے آدمی جو ہے یا لوگ جو ہے وہ چڑیل و بھوتوں کا جو ہے وہ اعتقاد رکھیں، تو یہی توہم پرستی ہے۔ یا پھر سفر کے مہینے میں نحوست کا اعتقاد رکھنا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا جو ہے عقیدہ تھا، تو اس وجہ سے اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی ایسی نحوست نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا، کافروں کا اعتقاد تھا۔ اب مسلمان کو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ اعتقاد جو ہے وہ آ رہا ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو اس وجہ سے کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان کے پیٹ میں کیڑا یا سانپ ہوتا ہے جس کو سفر کہتے ہیں، اور بھوک کی حالت میں انسان کو جو ستاتا ہے، کاٹتا ہے۔ جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ خالی پیٹ میں جو ہے وہ چوہے دوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک فضول سی بات ہے کہ جو ہے وہ چوہے جو ہے پیٹ میں نہیں دوڑتے، تو وہ ایسے جو ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی خالی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ باتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ہمارے دین کے اندر توہم پرستی نہیں ہے، یہ کچے عقیدے والی باتیں ہمارے دین کے اندر نہیں ہیں۔ ہماری شریعت جو ہے وہ مضبوط عقائد اور پاکیزہ تعلیمات پر جو ہے مشتمل ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے توہم پرستی کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں کیا گیا۔ باقی اور بھی چند باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بعض لوگ ماہ سفر کو خاص طور سے اس کی ابتدائی 13 دنوں کو منحوس اور نامبارک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں جو ہے وہ آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سفر کے شروع کے 13 دن جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ بھاری گزرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس مہینے کا نام بھی 13 تیزی کا مہینہ رکھ دیا۔ 13 تیزی، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کہ اس مہینے کو نام 13 تیزی رکھ دیا۔ 13 تیزی کا مطلب یہ کہ شروع کے 13 دن جو ہے
وہ بہت زیادہ بھاری اور جو ہے وہ ثقیل گزرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام ہی 13 تیزے لگ دیا، حالانکہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ عقیدے رکھے ہوئے لوگوں نے اس مہینے کے متعلق، اور ایک من گھڑت حدیث بھی جو ہے وہ مشہور ہوئی بھی ہے۔ اور وہ من گھڑت حدیث کیا ہے کہ وہ حدیث یہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ جو شخص مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ من گھڑت حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص مجھے جو ہے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اس کو جنت کی جو ہے بشارت دوں گا۔ یہ ایک من گھڑت حدیث ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے نزدیک یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نہیں ہے، تو لہذا یہ لوگ جو ایک دوسرے کو SMS کرتے ہیں اس حدیث کا، جبکہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اس مہینے کے اندر لوگ خوشیوں کی تقریب نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں، کسی نئے کام کا مثلاً کاروبار کا افتتاح وغیرہ کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط باتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر آدمی ہر کام کر سکتا ہے، کوئی کاروبار کھولنا چاہ رہا ہے، افتتاح کرنا چاہ رہا ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو یہ مختلف قسم کی خرافات لوگوں نے گھڑ لی ہیں، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، اور سیر و تفریح فرمائی تھی، اور چوری تناول فرمائی تھی۔ اس لیے بعض ناواقف لوگ جو ہے وہ مرد اور خواتین جو وہ باغات اور سیر گاہوں کی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور اس دن شیرینی اور چوری وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی سب خرافات میں سے ہے، من گھڑت چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے اس دن جو ہے وہ تعویذ پہنتے ہیں، یا کوئی چھلے جو ہے وہ چاندی کے چھلے پہنتے ہیں، مختلف مصیبتوں خاص کر سفر کی نحوست سے بچنے کی غرض سے یہ پہنتے ہیں، لال ڈوریاں باندھ لیتے ہیں اپنے کلائیوں کے اندر، تو یہ بھی من گھڑت بات ہے اور اپنی طرف سے اختراع ہے، تو ان تمام خرافات سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سفر کے مہینے کو تو نعوذ باللہ جیسے بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تقریبات سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں سفر کے مہینے کے علاوہ بھی کہ لوگ اس کو بھی جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، اور جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ گریز کرتے ہیں۔ وہ چند باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہے میت کو غسل دینے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے میت کو غسل دینا یہ بڑی ثواب کا کام ہے۔ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نحوست ہے، اور یہ جو ہے اس سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگ فوت شدہ جو فوت ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی چیزیں استعمال کرنے سے جو ہے گریز کرتے ہیں۔ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ مرنے والے کی چیز جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے کپڑے ہیں، وہ جس چارپائی پہ جس پلنگ پہ سوتا تھا، تو جو ہے وہ اس پلنگ کو، اس کے بستر کو اور اس کے کپڑوں کو، ہر چیز کو، جوتی کو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، اور اس کو ایک جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ حالانکہ مرنے والے کی چیزیں تو رکھنی چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سارے کپڑے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اس کا جو بھی چیز استعمال کا سامان ہے وہ سب جو ہے وہ کسی غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور جو ہے نا خود جو ہے وہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اس کی چیزیں وہ میراث میں تقسیم ہوتی ہیں، چونکہ مرنے والے کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میراث میں تقسیم ہوتا ہے، تو لہذا جو ہے وہ ورثاء کا حق ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے میراث میں تقسیم کرنی چاہیے، یا سب ورثاء آپس میں جو ہے اتفاق کر لیں کہ ہم یہ جو ہے کسی ایک وارث کو دے دیتے ہیں، کسی ایک بیٹے کو دے دیتے ہیں، تو سب ورثاء جو ہے اس پر اتفاق کر لیں، تو پھر وہ شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں سب غریبوں کو دے دیں، اور کوئی بھی جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور
اپنے لیے ایک نوست سمجھے یا برا سمجھے، اس کو اچھا نہ سمجھے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ مرنے والے کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور اس کو باقی رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک یادگار رہے۔ جب وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو مرنے والا بھی جو ہے اس کی بھی یاد آ جائے اور اس کو کچھ ثواب پہنچانے کا موقع مل جائے، تو وہ چیزیں جو ہے رکھنی چاہیے سنبھال کر۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگ کا یہ عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، جب کسی شخص کا کوئی تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے کوئی خلاف طبیعت جو ہے وہ بات پیش آ جائے تو پھر اس کو جو ہے نحوست سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی گھر میں داخل ہوا اور ایک دم سے بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، تو کہتے ہیں یار تمہارا آنا بڑا منحوس ہے، تم گھر میں داخل ہوئے اور بجلی چلی گئی۔ تو یہ باتیں جو ہے من گھڑت ہیں اور یہ باتیں خرافات میں داخل ہیں، یہ غلط عقیدے کی باتیں۔ کوئی بھی شخص کسی کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے اور کوئی نقصان ہو جائے تو وہ نسبت جو ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ تمہارے تذکرہ ہو رہا تھا تو تمہارے اندر نحوست ہے کہ تمہاری تذکرے کی وجہ سے یا تمہارے آنے کی وجہ سے یہ جو ہے نقصان ہو گیا۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ سب فضولیات میں داخل ہیں کہ کسی نقصان ہونے کا اس شخص کے آنے سے یا اس شخص کے تذکرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ وہ رات کو جو ہے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور کہتے ہیں نحوست ہوتی ہے، حالانکہ دن میں کاٹو یا رات میں کاٹو کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعض جو ہے نا پتھر کی جو ہے نا تاثیر ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس پتھر کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرواتے ہیں کہ بھئی میرے مزاج کا جو ہے وہ کون سا پتھر ہے جو مجھ کو سوٹ کرے گا۔ کوئی لال پتھر ہے یاقوت کا، کوئی ہرا پتھر ہے زمرد کا، کوئی کالا پتھر ہے، کوئی سفید موتی ہے، تو وہ اپنے لیے سوٹ کرواتے ہیں کہ بھئی میرے مزاج کے مطابق کون سا پتھر میرے کو سوٹ کرے گا اور کون سا جو ہے میرے لیے مناسب ہوگا، تو لہذا وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ پتھر پہنتے ہیں اور وہ اپنی انگوٹھی کے اندر اس پتھر کو جو ہے نصب کرواتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی سب غلط باتیں ہیں، پتھروں کے اندر جو ہے نا کوئی تاثیر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، بلکہ یہ تو بت پرستی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ پتھر کے بت بناتے تھے اور اس کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے عقیدہ جو ہے وہ کافر لوگ رکھتے تھے، تو لہذا مشرکینوں کے عقیدے ہیں تو پتھروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ بھی غلط عقیدے ہیں کہ میں اس انگوٹھی میں فلاں پتھر پہنتا ہوں یہ میرے مزاج کے مطابق ہے، یہ بھی سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی کوا گھر پہ چھت پہ آ کے بیٹھ جائے تو یہ مہمان آنے کی دلیل ہے، یہ بھی اپنی طرف سے من گھڑت عقیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکلواتے ہیں اور اپنا مستقبل معلوم کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے شرکی عقیدہ ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ صدقے کے لیے کالے بکرے کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں، کالے بکرے کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھئی وہ صدقہ دینا ہے، کسی بیمار ہو گیا کوئی تو لہذا صدقے میں بکرا دینا ہے اور بکرے کے لیے کالے بکرے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ کوئی جو ہے صدقے کے اندر ایک تو پہلی بات بکرا ہی کوئی خاص نہیں ہے، آپ صدقہ ہر چیز کا دے سکتے ہیں، آپ راشن کی مد میں کسی کو صدقہ دے دیں، کوئی جو ہے پیسے دے دیں اس کو، کوئی جو ہے اور کوئی سوٹ پہنا دیں اس کو صدقے کی مد میں، لیکن صدقے کے اندر جو ہے جانور کو خاص کرنا یہ بھی غلط جو ہے عقیدہ ہے۔ یہ بھی عام طور پہ بڑا پھیلا ہوا ہے کہ بھئی صدقہ دینا ہے تو اس میں جو ہے وہ بکرا ہی دینا ہے اور بکرا بھی کالا بکرا ہونا چاہیے، یہ سب اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں۔ نہ بکرا جو ہے خاص ہے اور نہ کالا بکرا خاص ہے، کچھ بھی صدقے میں دے سکتے ہیں۔ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، اب کسی غریب کی ضرورت وہ جس اعتبار سے بھی پوری ہو تو لہذا آپ اس طرح اس کی ضرورت پوری کر دیں، آپ کا صدقہ ادا ہو گیا، لیکن اس میں بکرے کو خاص کرنا، کالے بکرے کو خاص کرنا، یہ اپنی طرف سے فضولیات اور من گھڑت جو ہے باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے کالی بلی راستے سے گزر جائے تو بولتے ہیں یہ بھی ایک نحوست ہے، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال جو لوگ مائع سفر کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو جو ہے یہ عقیدہ جو ہے اپنے ذہنوں سے ختم کرنا چاہیے۔
یہ کوئی جو ہے منحوس نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور زمانے کو برا کہنا کہ یہ بھائی یہ زمانہ بڑا برا ہے، اس سے بھی حدیث میں منع آتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہائے زمانہ جو ہے، کہتا ہے کہ ہائے جو ہے زمانے کی ہلاکت، تو یہ فرمائے کہ ہرگز نہ کہو زمانے کی ہلاکت۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ زمانہ میں ہوں، اور میں ہی زمانے کی دن رات بدلتا ہوں، جب میں چاہوں گا دن رات کو قبضہ کر لوں گا۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے میں خود زمانہ ہوں، میں خود جو ہے دن رات کی تبدیلی کرتا رہتا ہوں۔ تو لہذا لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ زمانہ بڑا برا ہے، زمانہ جو ہے منحوس ہے، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ زمانہ تو اللہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں اور زمانے کو تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے، اور جو میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں ان میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، یہ سب کچے عقیدے کی اور من گڑت باتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب